ان کی زندگی کو اللہ نے چمکا دیا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، میں آپ کو بتاؤں، ایک پنڈت جی ہے اور ان کا روزانہ کا معمول ہے۔ ہندوستان کی سرزمین کا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ان کا روزانہ کا معمول ہے، ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جن کی عمر تقریباً 9 سے 10 سال کی عمر تھی۔ میرے دوستو، وہ پنڈت 9 سے 10 سال کی ان کی بیٹی کی عمر تھی، لیکن ان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ، اس پنڈت کا معمول تھا روزانہ دودھ کا لوٹا لے کر کے مندر جایا کرتی تھی، اور مندر میں جانے کے بعد جیسے ہی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے اپنے پڑوسی کافر بھائیوں کو کہ وہ لوگ مندر میں کیسے پوجا کرتے ہیں، دودھ چڑھاتے ہیں اسی پتھر کی مورتی پہ، تو وہ ان کا دین ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا دین ہے کہ نہیں؟ تو ان کا روزانہ کا معمول تھا، وہ لے جا کر کے دودھ چڑھاتے تھے۔ ان کی بیٹی کو معلوم نہیں تھا کہ دودھ کیسے چڑھایا جاتا ہے۔ اب سننا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ روزانہ جاتے تھے۔ ایک دن اس کی بیٹی نے کہا بابا آج میں جاؤں گی، ضد کر بیٹھی، ایک لوتی بیٹی تھی۔ آخر کار مان گئے پنڈت، اور پنڈت جی اپنے گھر پر ہی رہے۔ اس کے بعد اس کی بیٹی جاتی ہے، اور جانے کے بعد مندر کا دروازہ کھولتی ہے۔ دروازہ کھولنے کے بعد دودھ کا لوٹا سامنے رکھتی ہے، اور اسی پتھر کی مورتی سے کہتی ہے کہ آپ دودھ پی لو، میں لوٹا میں دودھ لے کر آئی ہوں، آپ دودھ پی لو۔ اب جانتے ہیں پتھر کی مورتی کیسے دودھ پی سکتی ہے؟ وہ بچی بیٹھی رہی، انتظار کرتی رہی، گھنٹوں گھنٹا منتیں کرتی رہی کہ اے مہاراج دودھ پی لیجئے۔ اب وہ پتھر کی مورتی کیسے دودھ پیتی؟ اس بیٹی کو جلال آتا ہے۔ اس نے کہا میرا باپ روزانہ آتا ہے، آپ کو دودھ پلاتا ہے، آپ پی لیتے ہو، آج اس کی بیٹی آئی ہے تو دودھ کیوں نہیں پیتی؟ کیا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا؟ کیا مجھ سے کوئی پاپ ہو گیا ہے؟ پتھر کی مورتی تھی، جواب کچھ نہیں آیا۔ یہ سوچتی تھی کہ شاید میرے باپ جو دودھ لے کے آتے تھے یہ پیتا ہوگا، اسے معلوم نہیں تھا کہ چڑھایا جاتا ہے، وہ سوچتے پیتا ہوگا۔ تو دودھ لے کر کے بیٹھی، اور بیٹھنے کے بعد فریاد کرنے لگی پی لیجیے۔ اب وہ پیا نہیں، پتھر کی مورتی تھی۔ آخر کیا ہوا؟ اس نے وعدہ کیا جب تک آج دودھ نہیں پیو گے تب تک میں یہاں سے جاؤں گی نہیں، اور جب تک نہیں پیو گے میں اپنے سر کو اسی دیوار پہ پٹک پٹک کر اپنی جان دے دوں گی۔ اللہ اکبر! وہ پنڈت کی بیٹی اپنے سر کو دیوار پہ مارنا شروع کر دیا ہے، اور مارتے مارتے ان کے سر سے خون نکل پڑا ہے۔ وہ بیٹی اپنے سر کو زور زور سے مار رہی ہے، اب وہ پتھر کی مورتی دودھ نہیں پیتی، اتنی آواز ہو رہی تھی۔ اسی راستے سے ایک بزرگ جا رہے تھے، بولو بزرگ کون تھے؟ خواجہ غریب نواز، میرے ہندوستان کے راجہ، تشریف لے جا رہے تھے۔ جب شور شرابہ سنا، رونے کی آوازیں سنی، میرے آقا اندر تشریف لے گئے۔ دیکھا تو بچی اپنے سر کو پٹک رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بچی مسئلہ کیا ہے؟ کہا بابا آپ جائیے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ دوسرے لوگ ہو، آپ کا دین الگ ہے، میرا دین الگ ہے۔ کہا بیٹی ٹھیک ہے، تمہارا دین الگ ہے، تم جو کر رہی کرو، لیکن اپنے آپ کو تکلیف تو نہ دو۔ بیٹی میں تمہارا درد نہیں سہ سکتا، بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہا میرا بابا روزانہ آتا تھا اور دودھ پلاتا تھا تو یہ پی لیتے تھے، آج نہیں پی رہے ہیں، اس لیے میں نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک دودھ نہ پیئیں گے تب تک سر پٹک پٹک کر جان دے دوں گی۔ اللہ اکبر! جو یہ باتیں سنی ہے، میرے آقا غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں بیٹی تسلی رکھو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے پتھر کے مورت سنو، اس بیٹی کے سر اب زمین پہ پھٹکا جا رہا ہے، لہٰذا دودھ کا لوٹا اٹھاؤ اور دودھ پینا شروع کر دو۔ اتنا کہا تھا، کچھ رسپانس نہیں ملا، کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے آقا غریب نواز کو جلال آتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کان پکڑتے ہیں اس پتھر کی مورتی، کان پکڑتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو اس لوٹے کو اٹھاؤ اور پینا شروع کر دو تاکہ اس بیٹی کی جان بچ جائے، ورنہ تمہاری خیریت نہ رہے گی۔ اتنا سننا تھا، غریب نواز کی گرجدار آواز نے پتھر کے دل چیر دیے، اس پتھر میں جان آ جاتی ہے، اور جان آنے کے بعد وہ مورتی ہاتھ بڑھاتی ہے، بڑھانے کے بعد لوٹے کو اٹھا کر پینے لگتا ہے، اور دودھ پی کر صفایا کر دیتا ہے۔ اتنا ہوا، میرے غریب نواز نکلے، چلے گئے۔ وہ بیٹی لوٹے کو اٹھاتی ہے، خالی لوٹے کو اٹھانے کے بعد واپس جاتی ہے اپنے گھر۔ جیسے ہی اپنے گھر پہنچتی ہے، پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا ہے، پورا جسم خون سے تربتر ہو گیا ہے۔ پنڈت دوڑ کر آیا، بیٹے ہوا کیا ہے؟ گاؤں والے دوڑ کے آئے، بیٹے ہوا کیا ہے؟ کہا
میں آج مندر گئی تھی، میں اپنے بھگوان کو، میں اپنے مہاراج کو دودھ پلا کر آئی ہوں۔ لوگ تعجب کرنے لگے۔ اس کے باپ نے کہا آج میں 20 سال سے لگاتار جا رہا ہوں، کبھی دودھ تو نہیں پیا، تم ایک دن لے کر کے گئی اور دودھ پی لیا، آخر مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، بات اور کچھ اور ہے، تمہاری بیٹی اپنی عزت کا سودا کر کے آئی ہے، دیکھ رہے ہو ان کے جسم پہ خون کے دھبے ہیں، ان کے کپڑے تر بتر ہو چکے ہیں، یہ اپنا جرم چھپانے کے لیے ہمارے مورتی پہ، ہمارے مہاراج پہ آروپ لگا رہی ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس کا باپ رونے لگتا ہے۔ اس پنڈت نے کہا بیٹی سن، ہماری عزت بہت ہے اس محلے میں، تم ذرا ایسا نہ کرو، سچ سچ بتا ہوا کیا ہے؟ وہ بیٹی برابر یہی کہنے لگی کہ مسئلہ یہی ہے۔ اب سننا نوجوانوں، جب لوگوں نے کہا اگر یہی مسئلہ ہے تو آج اس نے دودھ پلایا ہے، کل سب لوگ جائیں گے اور یہ دودھ کا لوٹا لے کر جائے گی، اگر واقعہ سچا ہوا آج پیا ہے تو کل بھی پیے گا۔ سب لوگ گئے صبح ہونے کے بعد اور دودھ کا لوٹا لے کر کے وہ بچی مندر پہنچی ہے اور دودھ کا لوٹا رکھ کر کہا مہاراج دودھ پی لیجئے۔ پھر سے وہی مسئلہ ہے، اب دودھ نہیں پیا جا رہا ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ جب پریشان ہو گئے لوگ، شک کرنے لگے کہ یہ بچی جھوٹ بولتی ہے، اپنا جرم چھپا رہی ہے۔ اتنا سننا تھا جب ان کے باپ رونے لگے، بچی نے دیکھا، تڑپ کر کہا اگر دودھ نہیں پیو گے، اگر خیریت اسی میں ہے ورنہ دودھ پی لو، اگر نہیں پیو گے تو کل والے بابا کو بلاؤں گی۔ بولو مچل کے، دودھ نہیں پیو گے تو کل والے بابا کو بلاؤں گی۔ اتنا سننا تھا، پھر سے اس مورتی میں جان آتی ہے، لوٹا اٹھاتا ہے، پھر سے گٹ گٹ پینے لگتا ہے، سارا دودھ پی گیا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، آخر مسئلہ کیا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا بیٹی اب تو دودھ پینے کا مسئلہ الگ ہے کہ پتھر کی مورت نے دودھ پیا ہے، ذرا یہ بتاؤ یہ کل والے بابا کون ہے؟ اب یہ بتاؤ، مسئلہ یہ ہے کہ یہ کل والے بابا کون ہے؟ اس نے کہا کل ایک بابا آئے تھے، ہمارے دین کے نہیں تھے، دین اسلام کے لگ رہے تھے، ان کے چہرے پہ نورانی چہرہ تھا، داڑھی تھی ان کے چہرے پہ۔ بابا آئے، انہوں نے کہا دودھ پینے کے لیے، کان پکڑا تو ان کی وجہ سے دودھ پیا۔ لوگ کہنے لگے پاورفل بندہ ہے، آخر ہے کون؟ کہا کدھر گئے تھے؟ کہا ادھر گئے تھے۔ سارے لوگ دوڑ پڑے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے آقا غریب نواز کو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تدریس دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں۔ اس کے بعد سارے لوگ پہنچے، قدموں میں گر گئے، آقا یہ تو بتاؤ آج سے ہم آپ کی پوجا کریں گے، آج سے ہم آپ کو بھگوان مانیں گے، آج سے ہم آپ کو اپنا رب قرار دیں گے۔ آپ نے پتھر میں جان پھونکا ہے، اس سے دودھ پلوایا ہے۔ میرے آقا غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں نہیں تم مجھے مت پوچھو، بلکہ جس نے مجھے اور تمہیں بھی بخشا، زندگی بخشا ہے، میں جس کا کلمہ پڑھتا ہوں، تم اس نبی کے غلام بن جاؤ اور رب کی عبادت کرو، اللہ تمہاری زندگی بھی کامیاب کرے گا، آخرت بھی کامیاب۔ سارے لوگ میرے آقا غریب نواز کے چوکھٹ میں آئے، ان کے قدموں میں گرے، آقا نے سبوں کو کلمہ پڑھایا اور میرے مصطفیٰ کا غلام بنا دیا۔ تو یہ وہ غریب نواز ہے، یہی پاور دکھایا تھا، تب جا کر کے یہ دین سلامت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کیا سمجھتے ہو درے غریب نواز پہ جانا یہ جاہلوں کا کام ہے؟ ارے نہیں، غریب نواز کی چوکھٹ مستجاب الدعوات ہے۔ کل جس نے پتھر کو بھی اپنا لوہا منوایا ہے، کل جس نے مٹی اور دریا پر بھی حکومت چلائی ہے، کل جس نے پانی کو بلا لیا ہے، آج بھی ان کی دعائیں اتنی مستجاب ہے۔ بندہ جو کوئی بھی جاتا ہے درے غریب نواز پہ جا کر کے اپنی منتوں کا ذکر کرتا ہے، قسم خدا کی ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہے اور وہ بندہ بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتا ہے۔ یہ آستانہ ہے غریب نواز کا، یہ اللہ والوں کی محفل ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا مانا ہوا دین، اللہ کا پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دیکھو اس اسلام کو اللہ نے ایسے ایسے پیکر عطا فرما دیے جن کی زندگی کو دیکھنا ہمارے لیے سعادت مندی ہے، جن کے راستے پر چلنا ہمارے لیے زندگی جینے کی دلیل ہے۔ میرے دوستو، آج بھی لوگ جاتے ہیں، غیر بھی جاتے ہیں، اپنے بھی جاتے ہیں، جا کر درے غریب نواز کا صدقہ لیتے ہیں۔ وہ ایسا راجہ ہے ہندوستان کا، وہ ایسا خواجہ ہے جس کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹا ہے، جن کے
گھر پہ جا کر کے لوگ چادریں چڑھاتے ہیں. کوئی بیٹا مانگتا ہے, کوئی بیٹی مانگتا ہے, کوئی دولت مانگتا ہے, کوئی ثروت مانگتا ہے, کوئی شہرت مانگتا ہے, کوئی زندگی مانگتا ہے, کوئی موت مانگتا ہے. نہ جانے لوگ کیا کیا مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں نادان, یہ دنیا دار ہے. بیٹا اور بیٹی مانگتا ہے, دولت اور شہرت مانگتا ہے. تم مصطفیٰ کے غلام ہو, درے نبی پہ جاؤ, درے غریب نواز پہ جاؤ تو صرف دنیا کی چیزیں مت مانگنا, صرف بیٹا بیٹی مت مانگنا, دولت ثروت مت مانگنا, بلکہ درے غریب نواز کے کو میں بیٹھ کر کے غریب نواز کی چوکھٹ کو پکڑ کر کے ایک فریاد کرنا, مولا یہ تیرا پیارا بیٹا ہے, ان کا صدقہ لے کر کے میں دعا کرتا ہوں. غریب نواز کا صدقہ لے لینا, کہنا میرے دل میں مصطفیٰ کا عشق اتار دے, میرے دل میں مصطفیٰ کی زندگی اتار دے. قسم خدا کی میرا دعویٰ ہے کہ تمہارے سینہ نور سے معمور ہو جائے گا, تمہیں زندگی میں کامیابی ملے گی اور آخرت میں مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جنت کا تمغہ ملے گا. یہ دین ہے. تو میرے سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پہ جانا تو صرف دنیا کی چیزیں مت مانگنا, بلکہ اپنے لیے خدا کی بنائی ہوئی اس خوبصورت جنت کو بھی مانگنا, اپنے لیے اس چیز کو مانگنا جس کے صدقے میں آپ کی زندگی اور آپ کی اخروی زندگی, دنیاوی زندگی دونوں ہی سنور سکتی ہے. مصطفیٰ کا عشق مانگ لینا. اگر عشق کا شمع جلے گا تمہارے سینے میں تو قسم خدا کی اس شمع کی یہ برکت ہوگی کہ جیسے ہی تمہارے سینے میں وہ شمع روشن ہوگا, تمہاری قبر میں بھی روشنی پھیلے گی, تمہارے گھر میں بھی روشنی پھیلے گی. اور جب آخرت میں پل پہ سوار ہونا ہے, جب آخرت میں نامہ اعمال تولے جانے ہیں, تمہاری نیکیوں میں وہ نور چمکے گا جس سے تمہاری نیکیاں زیادہ ہو جائے گی اور پل صراط کا راستہ پار کر کے تمہیں جنت کا راستہ دکھا دیا جائے گا. ایسی چیزوں کو بھی مانگنا. میرے دوستو, آج مسلمانوں کا شعار کتنا مدھم پڑ گیا ہے. لوگوں کو اپنے دین سے بھروسہ, اپنے خدا پر جو بلیو ہونا چاہیے وہ اٹھتا جا رہا ہے. خاص کر کے ہمارے نوجوان آج ایسے دور میں جی رہے ہیں جن کا صرف اور صرف زندگی کے اکثر حصے موبائلوں میں گزرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے گھر کا ایک بچہ کو آپ کھڑا کرو اور کھڑا کر کے پوچھو میرے نبی کی عمر شریف کتنی تھی, میرے نبی مکے میں کتنے دن رہے, مدینے میں کتنے دن تھے, انتقال کہاں ہوا, پیدائش کہاں ہوئی, یہ ساری چیزوں کا جواب آپ کو نہیں مل سکتا. شاید کہ کوئی بچہ بتا دے. میں تو کہتا ہوں جب نہ ان کے باپ کو یاد نہیں ہے تو ان کے بیٹے کو کیسے یاد ہوگا, جب ماں کو یاد نہیں ہے تو بیٹیوں کو کیسے یاد ہوگا. میرے دوستو, اپنے گھر کو دین کا گہوارہ بناؤ, غریب نواز کی زندگی سنایا کرو, اپنے بچوں کے اندر دین ڈالو تاکہ وہ دنیا میں کوئی بھی گناہ کرے لیکن اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہ کرے, تاکہ وہ زندگی میں بڑے سے بڑا گناہ کر جائے, اللہ اس کی معافی تو اسے دے سکتا ہے لیکن ایمان کا سودا کر جائے, لیکن اگر اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر پائے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. نہ بیٹے کو معافی دے گا, نہ ماں کو معافی دے گا, نہ باپ کو معافی دے گا. اپنے گھر میں دین ڈالو, اپنی جوان نسلوں کو دین سے آراستہ کرو. قسم خدا کی اگر ماں دیندار ہوگی تو ان کی نسلیں بھی دیندار نظر آئیں گی. تو آج ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنے دین, آج بہت لوگوں کو جمعہ کی نماز میں دیکھیے تو ایسے نماز پڑھتے ہیں, ایسا لگتا نہیں کہ مسلمان ہے. کوئی ٹانگ کو اتنا پھیلا دیتا ہے کہ پورا یو پی اس کے اندر آ سکتا ہے. کوئی وضو ایسا, اور سعودی سے جو ریٹرن لوگ ہوتے ہیں وہ بغیر ٹوپیے شروع کر دیتے ہیں, کہ وہاں تو بغیر ٹوپی کے پڑھتے ہیں. وہ دین سیکھ کے آتا ہے وہاں سے, یہاں کے علماء سے نہیں سیکھتے ہیں. سوچو, اور ایسے کانڈ کرتے ہیں نماز میں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے اب دین سیکھا ہے, پہلے تو دین سیکھا ہی نہیں تھا. میرے دوستوں اور بزرگوں, قسم خدا کی آپ دوسری جگہ کلچر کو نہ دیکھا کرو, آپ دیکھو کہ ہمارے دین میں حقیقتیں کیا ہے, ہمارے علماء بتاتے کیا ہیں. وہ اپنے باپ کے گھر سے نہیں بتاتے بلکہ نبی پاک کی سنتوں اور ان کی شریعتوں کو بتاتے ہیں, ان پر عمل کرو. میرے دوستوں, بہت سارے لوگوں کو دیکھا جنازے کی نماز میں جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو لوگ, امام جب آواز کرے گا تو ان کا سر تو تھوڑا اوپر جائے گا ہی,
جب اللہ اکبر کہتا ہے دوسری تیسری چوتھی تکبیر میں تو لوگ بھی اپنا سر اوپر کرتے ہیں. بتاؤ یہ دین سے تمہیں وابستہ نہیں ہے. لوگ عیدین کی نماز پڑھتے ہیں, علماء سے پوچھو, اپنے پڑوسی نمازی کو جھانکتے, کئی بار ہاتھ اٹھاتا ہے کئی بار نہیں اٹھاتا ہے. اتنی سارے یہ ساری چیزیں ہمیں نماز کا طریقہ, جنازے کا طریقہ, درود فاتحہ, نماز, کم سے کم اتنا علم تو انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ ہماری نمازیں درست ہو, ہمارے فاتحے درست ہو, ہماری نمازیں میں کیسے کیسے کتنی تکبیریں ہیں, یہ ساری چیزیں درست ہونا چاہیے. اتنا تو علم سے انسان کے اندر ہونا چاہیے, تب تم سمجھو گے کہ تم نبی کے غلام ہو. جب اپنے آپ کو سنی کہنا اور غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگانا, اگر یہ ساری چیزیں یاد نہیں ہے تو مت لگانا نعرہ, تمہارا نعرہ لگانا بیکار ہے. میرے دوستو پہلے کچھ سیکھ لو, اتنا علم حاصل کرو جس سے تمہاری بخشش ہو سکے, تب جا کر کے تم میرے غریب نواز کا نام لو گے, خواجہ غریب نواز, میرے غوث اعظم کا نعرہ لگاؤ گے تو قسم خدا کی وہ بھی تمہاری مدد کرنے کو آئیں گے. اور پتہ چلا تمہاری نماز درست نہیں, وضو درست نہیں ہے, تم جاتے ہو سر پٹک کے مسجد میں زبردستی آتے ہو, تو ایسے میں کوئی تمہاری پکار سنے گا؟ پہلے سیکھو کچھ. میرے دوستو اپنی جوان نسلوں میں آپ دین ڈالیں تاکہ ان کے قدم نہ بہک سکیں. آپ ماں باپ کے اندر ایسی کوالٹی ہونا چاہیے کہ آپ اسکول کی پڑھائی جو بھی کرنا ہو کرو, آپ بڑے بڑے آفیسرز بناؤ, قسم خدا کی, لیکن قرآن کی تعلیم دو تاکہ کل جب آپ مر جاؤ تو آپ کے لیے قرآن پڑھ کر فاتحہ کر سکے. آپ اتنی تعلیم دو تاکہ جب مر کر کے قبر میں وہ جائیں تو وہ اپنے سوالوں کے جواب دے سکے. وہ میرے مصطفیٰ کی زندگی کو بارے میں جب وہ سنیں گے, دنیا میں مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھیں گے, تب جا کر قبر میں مصطفیٰ کو پہچانیں گے. میرے دوستو اتنا تو ہونا چاہیے. اور ذرا دیکھو کہ اسلام نے کتنے بڑے بڑے پیکر دیے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو ایسی ایسی مائیں دی ہے, جن ماؤں کی وضو کی برکت سے, جن ماؤں کی طہارت کی وجہ سے, جن ماؤں کی تلاوت کی برکت سے ان کے کوکھ میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کوئی غوث اعظم بن جاتا ہے, کوئی صابر پاک بن جاتا ہے, کوئی غریب نواز بن جاتا ہے, کوئی علاء الحق بندگی بن جاتا ہے, کوئی کچھوچا کے راجہ بن جاتا ہے, کوئی دہلی کا محب اور محبوب بن جاتا ہے. تو میرے دوستو جب ماں وضو بنا کر بیٹے کو دودھ پلائے گی تو بیٹا جوان ہو کر کے ماں سے کبھی زبان نہیں لڑائے گا. جب ماں وضو پکڑ کے بسم اللہ پڑھ کے روٹی بنائے گی تو شوہر کبھی اسے گالی نہیں دے گا. جب ماں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے انہیں کلمہ سکھائے گی تو بیٹا آگے چل کے انہیں گھر سے نہیں نکالے گا. قسم خدا کی, غریب نواز کے دیوانوں, غریب نواز کی چوکر محفل سے پیغام لے کر کے جاؤ. جب مائیں وضو بنا کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے گھر کے کام کریں گی تو اولادیں نیک ہوگی. جب اولاد کے اندر دین جائے گا ان کی زندگی سنور جائے گی اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہوتے نظر آئیں گے. سننا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ تھوڑی دیر بولیں کہ ختم کر دیں. ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے, تھوڑی دیر اور بولتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ آپ لوگ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بس تھوڑی دیر اور سماعت کریں. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کا مانا ہوا دین صرف اسلام ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے کہ میرے آقا کونین نے جب میرے خواجہ کو ہندوستان کا راجہ بنا کر بھیجا تھا تو جب قبر انور پہ حاضری ہوئی تھی غریب نواز کی, ایک مرتبہ تو اپنے پیر مرشد کے ساتھ گئے تھے, دوسری مرتبہ جب حاضری ہوئی ہندوستان کا راجہ بننا ان کے نصیب میں لکھا اور قیامت تک کے لیے ہندوستان کو ایسا راجہ دے دیا جس کے اپوزٹ میں کوئی آج تک کھڑا ہی نہیں ہوا. بولو. اور جتنے ارد گرد ان کے لیٹے ہیں وہاں پہ اجمیر میں, تو ایسے تو بازار ٹائپ کا آپ کو دکھتا ہے لیکن ہر قدم قدم پہ اللہ کے ولی وہاں ہیں. بولو. ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا کہ خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ ایک عورت گئی تھی اور جس نے بیٹے کا سوال کر دیا. 10 سال ہو گئے تھے شادی کو, کوئی اولاد نہیں تھی. سوال کیا غریب نواز کی چوکھٹ پہ بیٹا آتا ہوا. بولو. کب بولو گے یار؟ میرے الہ آباد جانے کے بعد. بولیے آپ حضرات.
جب بیٹا نصیب ہوا اس کو، تو جب اس کا بیٹا 5-6 سال کا ہوا تو اس کے بعد وہ دوبارہ اس کا معمول بن گیا، جس در سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے اس کے در پہ لوگ بار بار حاضری دیتے ہیں کہ نہیں؟ اب آپ کے امام صاحب ہیں یا آپ کا کام جلدی سے کر دیتے ہیں، کوئی بھی کام ہو تو آپ ان کے پاس جانے میں ہچکچائیں گے نہیں، بار بار جائیں گے امام صاحب کے ساتھ، اور اکیلے خالی ہاتھ مت جائے گا، تحفے لے کر کے جائیے گا، ہے کہ نہیں؟ امام ہیں آپ کے بستی کے رہبر ہیں۔ تو اسی طریقے سے غریب نواز کی چوکھٹ سے جیسے انہیں بیٹا نصیب ہوا تو وہ ہر سال جانے کے بعد چادریں چڑھا کر کے اپنی دعائیں مانگ کے، منتیں مانگ کے واپس آیا کرتی تھی۔ تو اس کا بیٹا 5-6 سال کا ہو گیا تھا، اور گئی لے کر کے، لے جانے کے بعد اب وہاں پہ رکتے ہیں تو اس وقت اتنے سارے چیزیں نہیں تھی، جب وہاں پہ رکے تو رکنے کے بعد ان کا بیٹا وہیں پہ کھڑا ایک جگہ پیشاب کر دیا باہر۔ لیکن اس اجمیر کی دھرتی میں ایسے اولیاء اللہ زمین کے اندر لیتے ہیں کہ غریب نواز کی شان کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر پاتے، اس لیے کہ وہ راجہ ہیں، میرے نبی نے بھیجا ہے انہیں، لیکن شان والے یہ لوگ بھی ہیں۔ تو جب ان کا بیٹا، اس عورت کا بیٹا پیشاب کیا تو وہ اسی کے قبر کے اوپر کر دی، اور قبر دکھتی نہیں تھی، برابر تھا سب کچھ، لیکن کیا ہوا کہ اس کو جلال آ گیا، جن کی قبر تھی بزرگ تھے اللہ کے، ان کو جلال آ گیا، قبر سے باہر نکلے، ایک تیز ہوا آئی اور اس بچے کو ہوا میں اٹھا کر کے دوبارہ زمین پہ پٹک دیا، وہ لڑکا وہیں تڑپ کر مر گیا۔ وہ عورت اس لڑکے کی لاش کو اٹھائی، روتی ہوئی غریب نواز کے چوکھٹ پہ لے جا کے رکھ دی۔ غریب نواز، آپ کی شان اتنی نرالی ہے، آپ کا درد اتنا انوکھا در ہے کہ میں 10 سال سے جس سکھ کے لیے تڑپ رہی تھی، ہر جگہ گئی مایوس ہو گئی، لیکن تیرے در پہ آئی تو مجھے وہ مایوس نہ ہونا پڑا، بلکہ جب میں یہاں سے واپس گئی تو آپ کے صدقے میں مجھے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تھا، اگر نہیں دینا تھا تو پہلے ہی نہیں دیتے، اب دے کر تیرے در سے ملا، پھر تو نے لے لیا، تیرے در پہ میرا بیٹا ختم ہوا ہے، مجھے ایسے نہ تڑپا، دے کر کیوں لے لیے، یا تو دیتے ہی نہیں یا تو لیتے ہی نہیں۔ اتنا جب آواز کی نا، میرے سرکار غریب نواز کو جلال آتا ہے۔ غریب نواز نے جتنے وہاں پہ لیٹے تھے اللہ والے سب کو بلاوا بھیجا، سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کر حاضری لگا دی۔ آقا غریب نواز فرماتے ہیں، سن، یہاں پہ ایسا در ہے جس در کا راجہ بنا کر مصطفیٰ کریم نے ہندوستان بھیجا ہے، اور یہاں ہر طرح کے لوگ آئیں گے، اپنے بھی آئیں گے، بیگانے بھی آئیں گے، ادب والے بھی آئیں گے، بے ادب بھی آئیں گے، سب کو اگر یہاں رہنا ہے میرے اندر تو رہنا ہے تو سب کو سہن کرنا پڑے گا، ورنہ جس کو سہن نہیں کرنا ہے وہ یہاں چھوڑ کر چلا جائے، جس نے یہ گستاخی کی ہے وہ واپس چلا جائے۔ اتنا ارشاد فرمانے کے بعد اس بچے کو میرے آقا غریب نواز کی چوکھٹ سے دوبارہ زندگی ملتی ہے، وہ بچہ اٹھتا ہے، اٹھ کر کے دوڑنے لگتا ہے، اور جو بزرگ نے یہ کارنامہ کیا تھا وہ اپنی قبر سے نکل کر واپس چلے جا رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا قبر پھٹا ہے، شک ہوا ہے، اور ایک بزرگ نکل کر بھاگ رہے ہیں، لوگوں نے سوال کر دیا آخر مسئلہ کیا ہے؟ کہا سنو، میں بھی اللہ کا برگزیدہ بنتا ہوں، لیکن یہ ہندوستان کی مٹی ہے، یہاں پہ حکومت صرف غریب نواز کی چلتی ہے، یہاں پہ خواجہ کا راج چلتا ہے، لہٰذا جب ان کے دیوانوں کو تکلیف میں نے دیا ہے، ان کا آدر ہوا ہے، اب یہاں میرا رہنا مناسب نہیں ہے۔ تو یہ غریب نواز کی چوکھٹ ہے، اس در سے سب کچھ ملتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ در غریب نواز ایک ایسا در ہے میرے دوستوں جن سے ہر انسان کو امید لے کر کے جاتا ہے، اور غریب نواز ان کی جھولیاں بھر بھر کے بانٹتا ہے، اور بانٹنے کا عالم ایسا ہے کہ نہ کل ختم ہوا تھا خزانہ، نہ آج ختم ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک ختم ہوگا۔ یہ خزانہ اس قدر لٹاتا جا رہا ہے، جن کے دل میں اللہ نے توفیق بخشی ہے، جن کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہے، وہ جاتے ہیں اور در غریب نواز سے وہ صدقہ لے کر آتے ہیں اور اپنی زندگی کو دوبالا کر کے دنیا جیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب دیکھیں یہی دین ہے جس میں اللہ کے بڑے بڑے بزرگوں نے، اللہ کے بڑے بڑے بھیجے ہوئے مانند
اللہ والوں نے ہمیں وہ تلقین دی ہے، وہ بتایا ہے کہ ایسا در بننے کے لیے جب انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جب انہیں سفلتا ملتی ہے، لوگ ان کے سفلتا کو دیکھتے ہیں کہ بندہ دیکھو IAS آفیسر بن گیا، یہ بندہ دیکھو مفتی صاحب بن گیا، یہ بندہ دیکھو اتنے بڑے مقرر بن گیا، یہ بندہ اتنے بڑے شاعر بن گیا۔ لوگ صرف ان کے ریئل ٹائم کو دیکھتے ہیں، جو ان کا پرزنٹ ٹائم ہوتا ہے، اس دور حاضر کو دیکھتے اور جج کرتے ہیں۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ IAS آفیسر بننے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی، ان کے گھر کے کیا حالات ہوں گے، یہ کیسے پڑھا ہوگا، پیسے کے لیے کیسے تڑپا ہوگا، اس کے زندگی کے پچھلی زندگی کو دیکھو تو درد سے بھری ہوئی داستانیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، آپ غریب نواز کے در پہ جاتا، آسانی سے سب کچھ مل جاتا، تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے اسے ویسا ہی بنایا تھا، بلکہ اللہ نے انہیں خاص مقصد کے لیے بنایا۔ اور یہ اللہ والے کی زندگیوں کو آپ دیکھو، درد سے بھری ہوئی ہے، دکھ اور علم، رنج و علم سے بھری ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو ڈھال کر کے ایسا بنا دیا ہے کہ بڑے بڑے لوگ آئے اور اپنی قبر میں چلے گئے، نہ دنیا اسے یاد رکھی ہے، نہ اولادیں اسے یاد رکھی ہے، لیکن اللہ والے ہیں جیسے ہمارے ہند کے راجا ہیں، یہ جب ایسے کام کر کے گئے ہیں، دین کی ایسی تبلیغ کر کے گئے ہیں، ایسا نام بنا کے گئے ہیں کہ کل بھی ان اللہ والوں کو دنیا یاد رکھی تھی، آج بھی یاد رکھی ہے اور قیامت تک یاد رکھے گی۔ یقین نہ ہو چلے جاؤ اجمیر اور دیکھو غریب نواز کی چوکھٹ پہ دیوانوں کا ہجوم دیکھ کر پتا چلے گا کہ یہ اللہ کا ایسا بندہ ہے جس نے اپنی زندگی قربان کر کے اسلام کو اونچے مقام پر پہنچایا ہے۔ یہی وہ بندہ ہے جن کو دنیا صبح قیامت تک ہندوستان کا بادشاہ یاد کرے۔ میرے دوستو، ہمارے سینے میں وہ عشق نہیں ہے جو غریب نواز کے سینے میں تھا، جو اللہ والوں کے سینے میں تھا۔ ہم دن بھر جھوٹ بولتے ہیں، دن بھر گناہ کرتے، پھر بھی اللہ ہمیں روزی دیتا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی اللہ ہمیں کھانے کا محتاج نہیں کرتا، دیتا ہے۔ اللہ ہماری فریاد اور پکار کو سنتا ہے۔ تو میرے دوستو اور بزرگوں، دیکھو کہ اللہ رب العزت ہمیں کس قدر نوازتا ہے۔ اگر بغیر مانگے، اگر بغیر ان کی عبادت کیے، اگر بغیر رب کی بارگاہ میں گر گرائے، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا اور سب کچھ دیتا ہے۔ تو ایک بار خدا کا بن کے دیکھو، سجدے میں خدا سے مانگ کر دیکھو، قسم خدا کی جتنا نہیں مانگو گے اللہ اس کا 2 گنا تمہیں عطا کر دے گے۔ شاعر کہتا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، بولو ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ تو آواز آئے گی کہ دل تو کیا چیز ہے، ہم روح میں اتر گئے ہوتے، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ حضرات آئیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو ان سب جملوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں بزرگوں کی محبت اور دین سے لگاؤ عطا فرمائے، علماء سے قریب عطا فرمائے اور ہماری پیشانی میں سجدوں کی تڑپ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ السلام علیکم۔